میں سوچتا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، پھر بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، تو اس کی کوئی راز اور حکمتیں خیر وہ تو الدرر النظیم میں علامہ عبدالرحمن ابو عبداللہ یافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پڑھی ہیں۔ تو میں اس وقت سرزمین مصر میں ہوں، قاہرہ سٹی کے اندر ہوں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ بعض اوقات شیطانی اثرات جو ہیں نا وہ انسانی جسم میں آتے ہیں، تو ہر قسم کے شیطانوں فرعونوں کے شر سے بچنا چاہیے۔ اسی نیت کے ساتھ میں نے آپ کو یہ فرعون کی پیراماؤنٹ دکھانے لگا ہوں۔ میں سرزمین مصر قاہرہ میں ہوں۔ یہ ہیں وہ بڑے بڑے ان کے بنے ہوئے فرعونوں کے مقبرے، جن کے اندر ان کی ممیاں اور ان کی لاشیں لاکھوں سال سے ہزاروں سال سے محفوظ ہیں، اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے زیادہ اونچائی پر ان کو کیسے بنایا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یا نیچے بازار کے اندر ایک ٹانگا کھڑا ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں، پرانے دور کی یادگار، لیکن جدید دور کے مصر کے اندر جو ہے نا یہ ٹانگا بھی ہے اور ٹانگے بھی چل ہی رہے ہیں، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، آپ سب دیکھنے والوں سننے والوں سب کو میں کہتا ہوں کہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی فرعونیت سے بچا اور فرعونوں کے شر سے بچا، آمین۔ چاہے وہ چھوٹے فرعون ہو یا چھوٹی فرعونیت ہو، یا درمیانے فرعون ہو درمیانی فرعونیت ہو، یا اس سے بڑے فرعون ہو، یا اللہ ہر قسم کی فرعونیت ہمارے اندر سے بھی دور فرما، ہمارے دیکھنے والوں سے بھی دور فرما، ہمارے سننے والوں سے بھی دور فرما، اور ہمیں تیرا نافرمان بننے سے بچا، ہمیں فرما بردار بنا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ اور ہمیں دور حاضر کے فرعونوں کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اس دور کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اور آج کے دور کے فرعون جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو نہیں پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دور حاضر کے فرعونوں کے شر سے بچائے، جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بارے میں شک میں خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالتے ہیں، حالانکہ ان کی زبانیں کینچیوں کی طرح چلتی ہوئی قرآن یا حدیث پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ نہ قرآن سے ان کا تعلق ہوتا ہے نہ حدیث سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے انبیاء اور اولیاء کی سرزمین پر میرے اور آپ سب کے ایمان کو کامل فرمائے۔ یہ بہت بڑے صحرا ہیں جی، اور ایک عجیب و غریب قسم کی آبادیاں ہیں، آپ پرانی طرز کے مکانات بھی ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھتے چلے جائیں، ماشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان کا عمل فرمائے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں عبرت پکڑنا آئے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا آئے، ہمیں اصلاح کرنی آئے، عیاشیاں ہمارے اندر نہ ہوں، ایمان کی سلامتی ہمارے اندر ہو۔ یہ سب سادات کنگر شریف کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، میں تو بالکل نیت کر کے آیا تھا کہ میں کبھی یہ فرعونوں کی طرف جاؤں گا بھی نہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہم اپنے ہوٹل کی چھت پہ آئے ہیں اور ناشتہ کیا تو اور کھانا کھایا تو دیکھا تو سامنے یہ فرعون ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں نہ ایک تبلیغی اور تعمیری ویڈیو ان کے بارے میں بیان کی جائے، تاکہ ہمارے سننے والوں کو اس کا فائدہ بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فرعونوں کے شر سے اور فرعونی کے شر سے ہم سب کو بچائے، آپ کو بھی بچائے، مجھے بھی بچائے۔ پھر دور حاضر کے فرعونوں کو پہچاننا بھی تو ضروری ہے نا، تاکہ ہم ان کے شر سے بچیں۔ اسی لیے قرآن پاک کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتا ہے کہ شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ شیطان رجیم وہ ہے جو ایک تو اصل بڑا شیطان کبیر تو تھا ہی تھا، مگر ہمارے نفس کے اندر بھی ایک شیطان اکبر ہے۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ میں یاد آ گئے، فرماتے ہیں نفس مارا کم ترز فرعون نیست، لکھ اوران مارا نیست۔ ہمارا نفس بھی جو ہے نا وہ فرعون سے کم نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو اون شیطانی ملی ہوئی تھی، اور شکر ہے خدا کا ہمیں اون شیطانی نہیں ملی ہوئی۔ ہمیں شکر ہے کہ اون رحمانی ہمارے پاس ہے، جس کی وجہ سے ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے وسیلے سے بخشے گا، ہمارے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ رسول اللہ کی شفاعت زیادہ حاوی ہے، اور رسول اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ میں نے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ السلام علیکم۔